آتی ہیں، سب جگہ ہر محلے میں مسجد ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ مسجد جس شوق سے، جس جذبے کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ بناتے ہیں، سجدوں سے اس مسجد کو آباد بھی رکھیں۔ یہ نہیں کہ صرف مسجد بنا لی اب نماز نہیں پڑھنی۔ ہم لوگ نیاز والے بھی ہیں اور نماز والے بھی ہیں۔ ہم لوگ احسان ثواب بھی کریں گے، میلاد کی محافلیں بھی سجائیں گے، اور جب وقت نماز ہوگا تو سب سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے سرو سجود ہو جائیں گے، خدا کی بارگاہ میں جھکیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف مسجد بنا لی جائے اور نماز پڑھنے وقت وہی 2-4-10 لوگ موجود ہوں۔ تبھی تو کسی نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا کہ مسجد تو بنا لی شفر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان و عقائد کی پختگی کے بعد اللہ و رسول پر ایمان رکھنے والے پر یہ لازم ہے کہ وہ 5 وقتہ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے، دل میں عشق رسول ہو اور عملی طور پر اس کی زندگی میں سیرت رسول کے ہر ایک پہلو نظر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے ارشاد فرمایا، جعلت قرۃ عینی بالصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ اور ہم نماز پڑھیں گے تو گویا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک کو ہم لوگ ٹھنڈک پہنچائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود نمازیں پڑھی، صحابہ نے نمازیں پڑھی، بزرگوں نے نمازیں پڑھی، اور ہمارے یہاں تو اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ کوئی اللہ کا ولی اس وقت ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ فرض اور واجبات کی رعایت، بلکہ فرض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کا بھی پابند ہو، نماز پنجگانہ بھی پڑھتا ہو، نماز تہجد بھی پڑھتا ہو، نماز اشراق بھی پڑھتا ہو، نماز چاش بھی پڑھتا ہو، نماز اوابین بھی پڑھتا ہو، تو ہمارے یہاں تو وہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے جو 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے۔ اس لیے نمازیں وقت پر ادا کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر فرض کی گئی ہے اپنے وقتوں میں۔ فجر کے وقت میں فجر فرض ہے، ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز فرض ہے، ہر وقت میں ہر وقت کی نماز فرض ہے۔ جب وقت ہو، دکان میں ہو تو، مکان میں ہو تو، کھیت میں ہو تو، کھلیان میں ہو تو، یہ ہمارا فرض منصبی ہے، ہمارے وجود کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو سجدہ کرنا۔ اس لیے دکان میں بیٹھنا ضروری ہے، بیٹھو گے نہیں تو کاروبار کیسے آگے بڑھے گا، بچوں کی پرورش کیسے ہوگی، تعلیم و تربیت کا انتظام و انتظام کیسے ہوگا۔ اس لیے دکان پر بیٹھ کر تجارت کرنا بھی ضروری ہے، کھیت میں کام کرنا بھی ضروری ہے، کھلیان میں کام کرنا بھی ضروری ہے، یعنی اس کے حلال کے لیے جہاں تک ہو سکے ممکن وہاں کوشش کرے، وہ محنت کرے اور اپنے بال بچوں کے اجول بھوش کے لیے، بہتر مستقبل کے لیے خوب محنت کرے، خوب مشقت کرے، لیکن جب وقت نماز ہو تو دکان بعد میں پہلے نماز، کھیت میں کام بعد میں پہلے نماز۔ اور ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھ لینے سے کام میں کوئی دخل پیدا ہوگا، کام میں کوئی، ہاں، اور مردوں کے لیے بھی فرض ہے، عورتوں کے لیے بھی فرض ہے۔ ایک بات کہوں، تلخ بات ہے، معاف کیجیے گا، ہماری ماں بہنیں روزہ رکھنے میں تو مردوں سے آگے ہیں، فرض کے ساتھ ساتھ نفل روزے بھی خوب رکھتی ہیں، لیکن نماز کے معاملے میں بہت ڈھیلی پڑ جاتی ہیں۔
اور بہانے بناتی ہیں، بچے ہیں پیشاب کر دیتے ہیں، گندگی پھیلا دیتے ہیں، یہ بہانے ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت زندگی میں ہر طرح کی ضرورتیں پیش آئیں گی، لیکن ان ضرورتوں کو جائز طریقے سے پورا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی پیروی کرنا، یہی تو مسلمانوں کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی بری بات سے روک دیتی ہے، اس لیے جو نماز پڑھے گا وہ دیگر دوسرے برے کاموں سے رکے گا۔ تمام طرح کے کاموں میں اگر وہ پہلے سے ملبس بھی ہوگا، پابندی سے اگر نماز پڑھنی شروع کر دے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دے، تو اس کی زندگی میں اگر کچھ خطائیں، کچھ لغزشیں، کچھ غلطیاں بھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اسے توبہ کی توفیق دے گا، وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر وہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول کے حکم کی پیروی کرتا ہے۔ اس لیے نماز یہ ام العبادہ کہا گیا، نماز کو عبادتوں کی ماں ہے۔ نماز جس کے زندگی میں نہیں ہے اس کو پھر چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا۔ دن بھر جتنا بھی کام کر لو، جتنا بھی تھک ہار کے آؤ، نماز عشاء پڑھو اور کھانا کھا کر آرام سے سو جاؤ، قسم خدا کی نیند کے لیے آپ کو دوا کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اطمینان اور سکون والی نیند آئے گی۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں نیند نہیں آتی ہے وقت پر، پوری رات گزر جاتی ہے۔ میں 2 دوا دے کر آپ کو جا رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ نماز عشاء کے بعد کھانا تناول فرما لینے کے بعد چہل قدمی کر لو، سنت ہے، اس کے بعد جلدی سونے میں کیا کرو، لیٹ نہ کیا کرو۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ جب حضرت موبائل سے آپ چھٹکارا حاصل کرو۔ یہ حضرت موبائل جہاں بڑا کام نکالتا ہے ہمارا، دوری کو نزدیکی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ امریکہ میں بیٹا ہو، جرمن میں ہو، جاپان میں ہو، فرانس میں ہو یا دنیا کے کسی ملک میں رہتا ہو، یہ موبائل فوراً بات کرا دیتا ہے، ایک نزدیک کر دیتا ہے۔ جہاں یہ کام کی چیز ہے اس سے کہیں زیادہ لوگوں نے غلط استعمال کر کے اپنا نقصان کر۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیے گئے۔ مائیں کہتی میں تو موبائل نہیں دیتی ہوں بیٹے کو، تو بیٹا تو کھانا ہی نہیں کھاتا۔ پھر آپ نے ایسی عادت کیوں لگائی؟ حالانکہ جب زیادہ موبائل استعمال کرنے لگتے ہیں تو بہت سارے بچوں کی شکایت آئی کہ چھوٹی عمر میں ابھی 3-4 سال کا بچہ ہو لیکن زیادہ کثرت استعمال کی وجہ سے آنکھ کی بینائی چلی گئی یا آنکھ کی بینائی میں کمزوری۔ اس لیے جیسے آپ پودا لگائیے، آم کا پودا لگائیے، ابھی وہ پودا چھوٹا ہے، بڑی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، خیال کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس پودے پر صحیح ڈھنگ سے اس کی دیکھ بھال نہ کی گئی اور اس پر کوئی بوجھ لاد دیا جائے یا اس پر کوئی چڑھنے کی کوشش کرے تو وہ ابھی تو نازک ہے نا، وہ فوراً ٹوٹ جائے گا۔ لیکن وہی پودا جب سینچائی کے بعد بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے اور اس کے اوپر کوئی چڑھ بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک اسی طرح بچے چھوٹے ہیں، ابھی ان کے بدن کے اعضاء و جوارح بالکل کمزور ہیں، نازک ہیں، اگر یہ موبائل کی عادت رکھیں گے تو ان کی آنکھوں کی بینائی بھی جا سکتی ہے اور ان کے دماغ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ بھی پیغام آپ کے لیے ضروری ہے۔ ایک کام آپ یہ کریں کہ نماز عشاء کے بعد کھانا کھا کر جلدی سونے کی عادت بنائیں۔ جب جلدی سوئیں گے تو فجر میں آنکھ بھی جلدی کھل جائے گی، ہے کہ نہیں؟ یہاں تو 2 بجے تک موبائل چلا رہے ہیں، فجر کی اذان جب ہوتی ہے اسی وقت چادر اٹھا کر اڑ لیتے ہیں۔ بتائیے یہ کہاں کی بات ہے؟ اور تمام کے تمام مسلمانوں کے گھر میں رحمت کے فرشتے صبح سویرے آتے ہیں اور اس کی قسمت کی برکت اور رحمت اور رزق ڈال کر اس کے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن جس گھر کا دروازہ بند ہوتا ہے، سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو فرشتہ اس کا رزق لے کر واپس ہو جاتا ہے۔ اب وہ صبح کو 8 بجے 10 بجے اٹھے اور اٹھ کر جا کر کے محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، پریشانی اور صعوبت جھیل رہا ہے، دکان پر، کھیت میں، کھلیان میں، سب ساری جگہوں پر کام کر رہا ہے، لیکن کام میں برکت نہیں،
تجارت میں برکت نہیں ہے، فائدہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اب وہ پریشان ہے، کبھی یہ کبھی اس چیز کی دکان کرتا ہے، وہ نہیں تجارت چلی تو دوسری تجارت کرتا ہے، تیسری چیز کی دکان کر لیتا ہے، یعنی 4-5 معاملات میں وہ پھیل کر جاتا ہے، لیکن اصل جو وجہ ہے اس وجہ کو تلاش اگر کر لے تو اس سے ساری پریشانی اس کی دور ہوگی، اور انشاءاللہ چین سکون بھی اس کی زندگی میں آئے گا، اور تجارت میں بھی اللہ پاک برکتوں سے مالا مال کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے، صبح کو نہ سوئیں، بلکہ حکم یہ کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی فوراً نہ سو جائیں، کم از کم جو 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد وہ مکروہ وقت گزر جائے، اتنی دیر تلاوت کیجئے، تسبیح پڑھیے، ذکر و اذکار کیجئے، اور جب آدھے گھنٹے پون گھنٹے گزر جائے، سورج نکل جائے، 20 منٹ مکروہ وقت ختم ہو جائے، آپ کی تلاوت بھی ہو جائے گی، نماز اشراق بھی جو پڑھ لیجئے، اگر ہو سکے تو اس کے بعد اگر تقاضا ہے تو 2 گھنٹے آرام کر لیجئے، 1 گھنٹہ آرام کر لیجئے، اور اجازت ہے شریعت میں، لیکن فجر پڑھ کر بھی فوراً سونے کی اجازت نہیں ہے، تو نماز چھوڑ کر سونے کی اجازت ہے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں محنت بہت کرتے ہیں، برکت نہیں ہوتی، برکت کہاں سے ہوگی؟ جس رب نے پیدا کیا ہے، ہماری وجود کا مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی ذمہ داری سے اگر ہم سبکدوش ہو جائے، وہ کام ہی کرنا چھوڑ دے، تو پھر برکت کہاں سے؟ پھر آرام کہاں سے ملے گا؟ چین سکون کہاں سے ملے گا؟ سی-ٹیٹ نکالا اور اس کے بعد ماسٹر صاحب اسکول میں بحال ہو گئے، تو ماسٹر صاحب کو تنخواہ کم ملے گی، جب ماسٹر صاحب اسکول جائیں گے تب نا، اسکول جائیں گے ہی نہیں، فریب اور دھوکہ دھڑی سے کتنا دن تک کام چلے گا؟ اب تو بایو میٹرک آ گیا ہے کہ نہیں، اس میں بھی لوگ دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں۔ بہرحال وہاں آدمی اگر اسکول میں ماسٹر بحال ہو جائے اور پڑھانے نہ جائے، 15 دن غائب رہے، 20 دن غائب رہے، اور کبھی چیکنگ کرنے والا آئے اور رنگے ہاتھ پکڑا جائے، یعنی غیر حاضر پکڑا جائے، تو اس کی تنخواہ بھی کٹے گی، ہو سکتا ہے سسپینڈ ہو جائے۔ جو بھی ذمہ داری ہے، امام صاحب مولانا ریاض الدین صاحب، آپ کیا ہیں امام صاحب ہیں، 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں، اپنی ضرورت کے علاوہ سارا ٹائم یہی دیتے ہیں، ضرورت کے مطابق کہیں جاتے ہیں، لیکن پورا مہینہ غائب رہے، 1 دن حاضر رہے، تو بتائیے تنخواہ دیجیے گا آپ لوگ کہ دوسرا امام انتظام کیجیے گا؟ بولیے نا بھائی، اور ہم 29 دن غائب رہے، 1 دن رہیں گے تو 30 دن کی تنخواہ تو دیکھ دیجیے گا ماشاءاللہ آپ کو، اتنا مہربان، وہ بھی ہماری قوم، ایسا تو پوسیبل ہی نہیں۔ کوئی بھی ڈیوٹی کرنے والا جس ڈیوٹی کے لیے اس کا انتخاب کیا جائے، اگر وہ ڈیوٹی بہت سے خوبیاں نہیں انجام دے گا تو اس کو اس ڈیوٹی سے برخاست کر دیا جائے گا۔ تو ہماری پیدائشی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت و ریاضت کریں، اس لیے نماز پڑھیں، اور نماز کے لیے خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب تم نماز کے لیے جاؤ اور نماز کے لیے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو ادب کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ، یہ نہیں کہ پاؤں پھیلا کے پہلوان کی طرح جیسے اکھاڑا میں پہلوان کھڑا ہوتا ہے وہاں کھڑے ہو جاؤ، اس طرح سے نہیں، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ الہی رب تبارک و تعالی پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اس لیے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، کہیں سے یہ نظر نہیں آئے کہ تکبر نظر آ جائے، کہیں سے گھمنڈ کا پہلو نظر نہ آ جائے، اس لیے وہاں جائیں تو ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اب تو عجیب حالت ہو گئی ہے، 1 سال 2 سال کے لیے ڈاکٹر یا انجینئر یا پلمبر جاتا ہے سعودی بھی عجیب ملک ہے، وہاں سے آتا ہے تو ڈائریکٹ محدث بن کے آ جاتا ہے، یہاں زندگی بن رہا، کبھی مسجد تک نہیں آیا، جمعہ کو آتا ہے، عید بقرعید میں آتا ہے، 8 360 میں آتا ہے، تو اب وہاں گیا تو وہاں زبردستی اس کو نماز پڑھائی گئی، اور نماز جب پڑھنے کے لیے کہا گیا تو اپنا طریقہ بتا دیا لوگوں نے۔ اب یہاں آ کر کے جیسے تیسے زور سے آمین بھی کہیں گے، ہاتھ بھی عورتوں کی طرح سینہ پر باندھیں گے، اور پاؤں بھی اتنا پھیلائیں گے جیسے پہلوان اکھاڑے میں پھیلاتا ہے۔ ارے کہاں کھڑے ہو؟ ٹوپی کی بھی ضرورت نہیں۔ اچھا ٹوپی کے بغیر نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہو جاتی ہے، لیکن یہ ادب کے خلاف،
بھائی اسکول میں بچہ پڑھنے جائے گا بغیر یونیفارم کے بھی پڑھائی تو ہو ہی سکتی ہے، لیکن اسکول کے رول ریگولیشن کے مطابق یونیفارم میں اگر نہیں جائے گا تو اس کو انٹری نہیں۔ ایسے ہی اللہ کی بارگاہ میں اب کھڑے ہو رہے ہیں تو سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب کے حضور کھڑے ہوں اور یہ گمان کریں کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اتنا تو گمان ضرور کریں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔